میرا نام ہے حمزہ اظہر سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پاکستان ڈیلی۔ آج ہم بات کریں گے لوڈ شیڈنگ کی، جس نے پاکستانی عوام کا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے، اور اس وقت پاکستان میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بہت بڑھ چکی ہے۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں 10 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جبکہ دیہائی علاقوں میں 18 گھنٹے بھی دن میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ سینئر صحافی ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان صاحبہ نے ٹویٹ کی کہ لوڈ شیڈنگ از بیک، اور ساتھ انہوں نے اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ کا بھی حوالہ دیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایل این جیز کی ڈیلز کی وجہ سے پاکستان کو 200 ارب روپیہ بچ رہا تھا، مگر اس حکومت نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، جس کی وجہ سے اب اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اے آر وائی نیوز کے سینئر اینکر ارشد شریف، جو کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے کافی قریب بھی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ایک بڑا دلچسپ ٹویٹ کیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ مس مینجمنٹ کپلڈ ود پروٹیکشن آف پی ٹی آئی از میکنگ پاکستانی سفر لوڈ شیڈنگ۔ مطلب کہ یہ مس مینجمنٹ ہے، اور ساتھ پی ٹی آئی ان لوگوں کو تحفظ فراہم کر رہی ہے جو یہ بجلی صحیح طریقے سے پروڈیوس نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ اور ارشد شریف صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیب کو اس میں انوالو ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون سی شخصیات ہیں اور کون سی کمپنیز ہیں جن کا یہ لوڈ شیڈنگ میں اب ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ پاکستانی سوشل میڈیا اور ٹویٹر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور کل کا سب سے بڑا ہیش ٹیگ تھا کہ تبدیلی کی لائٹ چلی گئی، جس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جو عوام ہے وہ لوڈ شیڈنگ سے بہت تنگ ہے۔ اور کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بڑی اسپیچ بھی دی، اس کے اندر انہوں نے افغانستان اور امریکہ اور دیگر حوالوں سے کچھ پالیسی سٹیٹمنٹس بھی دی، مگر جو عام عوام ہے ان کو ان چیزوں سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، اور ان کو اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ ان کی بجلی آئے، ان کا پانی آئے، ان کی گیس آئے، ان کی اشیاء خوردنوش کم قیمتوں پہ ہوں، اور ان ساری چیزوں میں ابھی تک پی ٹی آئی گورنمنٹ پوری طریقے سے ناکام رہی ہے۔ دی پاکستان ڈیلی نے جتنے بھی لوگوں سے بات کی، ان کا یہی کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کے کام میں بہت سخت اثر ہوا ہے، اور ان کا کام کرنا مشکل ہو گیا ہے، ان کی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، کام پہ جانا مشکل ہو گیا ہے۔ کچھ صحافی یہ بھی شکوہ کر رہے تھے کہ وہ کپڑے استری کرے بغیر ان کو آفس جانا پڑ رہا ہے، کیونکہ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو لائٹ نہیں ہوتی اور وہ استری نہیں کر پاتے، اور انہوں نے ایک ٹائم پہ آفس پہنچنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ یہ گلہ کر رہے ہیں کہ رات کو لائٹ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پاتے، ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، تو اگلے دن جب وہ کام پہ جاتے ہیں تو ان کی صحیح پرفارمنس نہیں ہوتی، ان کی پروڈکشن نہیں ہوتی، اور کام پہ بھی جب لائٹ نہیں ہوتی اور گرمی کا موسم ہوتا ہے، پسینے آ رہے ہوتے ہیں، تو پورا اس وقت پاکستان میں جو منظر ہے وہ غصے کا ہے، وہ گلے کا ہے، اور پاکستانی عوام ایسا سمجھ رہی ہے کہ وہ بالکل لاچار ہو گئی ہے، اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ان کی کوئی فکر نہیں۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جو ٹوٹل الیکٹرسٹی کنزمپشن ہے وہ 31,000 میگا واٹ ہے، اور پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے پروڈکشن کی وہ 34,000 میگا واٹ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہماری کیپیسٹی زیادہ ہے، مگر پھر بھی یہ حکومتوں کی اور یہ پاور کمپنیز کی نااہلی کی وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ کا بومب پاکستانی عوام کے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے، تب جب لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو وہ سارا ملبہ اس وقت کی حکومتوں پہ ڈالتے تھے، اور وہ یہ خود کہتے تھے کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے کہ 8 10 اور 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ مگر اب وزیر اعظم عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرز کابینہ کا حصہ ہیں، ان کے پاس جنریٹرز بھی ہیں، ان کے پاس ملازمین بھی ہیں، اور ان کے دفاتر ہیں جن میں اے سی کبھی بند بھی نہیں ہوتا، اور وہ ٹھنڈے دفاتر میں کام کرتے ہیں۔ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے عوام سے کیا وعدے کیے تھے، اور عوام کی پی ٹی آئی سے اور عمران خان صاحب سے کیا توقعات تھیں، اور اب عوام جو اس گرمی میں اور گرمی کے ساتھ لوڈ شیڈنگ میں جو جل رہی ہے اور مر رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کو اس عوام کی کوئی فکر نہیں۔